جو اس میں راہ گزر میں لوٹ نہ جائے، ورنہ نکلا اور بلبل کے نغمے شروع، دل وہی قربان ہو گیا۔ اور نکھت گل نے ہم نے منزل بنا دی، مسکرا کے دیکھا ہمیں غنچوں نے، وہی قربان ہو۔ دنیا حسن کی بکھری ہوئی دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، مگر ہمارے جانا کہاں ہے؟ حسن اول کی طرف۔ تو یہ ساری حسن کی منزلوں کو رونتا ہوا اس طرح جائے کہ گل چٹکیوں سے مسل جائیں اور سبزے پامال ہو کے رہ جائیں، شجر کھڑے دیکھتے رہ جائیں، شاخیں جھکی رہ جائیں، کمر لگے تک نہ آنے پائیں، ہوا لگنے نہ پائے، خزاں ہونے نہ پائیں، دریا میں جائیں ڈوبنے نہ پائیں، صحرا میں جائیں خاک میں ملنے نہ پائیں، سماوات میں آئیں تو سماوات میں آ کر ستاروں میں الجھ نہ جائیں، شمس و قمر کے پرستار نہ بن جائیں، سب چیزیں آئیں اور سب کو ٹھکراتے چلے جائیں، تم نہیں ہو، تم نہیں ہو، تم نہیں ہو، تم نہیں ہو۔ اب جب ہمارے خودداری یہ چیزیں دیکھیں گی تو اللہ یہ کون خاک کا ذرہ ہے جو سب کو ٹھو کر مار رہا ہے؟ خاک کا ذرہ ہے جو سب کو ٹھوکر مار رہا ہے، اور جب ٹھوکر مار دیا تو اب آواز آتی ہو ادھر سے، ارے آتے ہو ہمیں ڈھونڈنے آ رہے ہو، دیکھو ہمارے لیے ایسے بن کے آؤ کہ نہ ہمیں ملنے میں آر ہو نہ تمہیں آنے میں دار ہو۔ نہ ہمیں ملنے میں آر ہو نہ تمہیں ہو، پھر کیا کریں پالنے والے؟ ایسے آئے دیکھ، میں زمانی نہیں ہوں، زمانہ والا بن کے نام، میں مکانی نہیں ہوں، مکان لے کے نہ آنا، میں مرکب نہیں ہوں، مرکب بن کے نہ آنا، دیکھ آتا ہے تو ایسا کہ میں قرابت والا نہیں ہوں، میرے دربار میں قرابت لے کے نہ آنا، قرابت نہ آنا، میرے دربار میں قربت آتی ہے، قرابت نہیں آتی۔ تھوڑی چیزوں کو جب میرے پاس خدا جانتا ہے، جانے والا من چلا فلوا چلا ہے کہ پتھروں کو رنگتا ہوا، ساراؤں کو پامال کرتا ہوا، انگریزوں کو گویا بناتا ہوا، اشجار میں دیتا ہوا، آسمان و زمین کے قلابے ملاتا ہوا، عالم کو چھوڑتا ہوا، اتنا ہمت والا بن گیا کہ سب کو سب چھوٹے تو چھوٹے، کوئی ساتھ نہ ہو، یہاں تک کہ چائے بھی ساتھ نہ ہو، ساتھ نہ ہو، سب کو چھوڑ کر وہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر آگے بڑھ جاتا یہ ہے وہ کہ میں نے الخال ایسی سرحد کو پہنچ گیا جہاں تنویر وجودی چشمت کر رہی اور حدود کے اندھیرے میں اجالا ہو رہا، ہر امکان کی جھولی میں وجود کے سکے بھرے جا رہے ہیں، وجود کے سکے بھرے جا رہے ہیں، فصل کے دامن میں غنا کے درہم و دینار کی فراوانی ہو رہی ہے، اور جام فنا میں آب بقا بھرا جا رہا ہے۔ سرحد وہ آ گئی ہے کہ انسان کا آخری حقوق محمد بن گیا، آخری حقوق محمد بن گیا، اور جب قریب پہنچ گیا تو آواز آئی، ارے تم آؤ میرے پاس مگر رہ نہ جاؤ، کیونکہ جہاں سے آئے ہو وہ انتظار میں ہوں گے۔ جب انتظار نہیں ہے تو جاؤ، مگر دیکھو ایسی جگہ آ گئے ہو جہاں تم اب مکے مدینے اور یہ وہ کے نہیں رہے، زمین آسمان کے محدود نہ رہے، بلکہ اب جاؤ تو چل کر جاؤ عالم بھر کے لیے رحمت بن کر، عالم بھر کے لیے رحمت بن کر جاؤ۔ یہ ایک نقطہ تھا، ایک سلوا جلد جلد تم کو منظور ہے۔ دوسرا نقطہ، جب اللہ تک پہنچ جائے تو تصوف کہتا ہے کہ سیر فی اللہ، اب اللہ تو ہو چکے، اب اللہ کے بارے میں سیر، اب عارف کیا کہے؟ اللہ کے تک پہنچا ہے خدا خدا کر کے، اللہ تک پہنچا ہے خدا خدا کر کے، ورنہ حضور پہنچتا نہیں ہے، ہر قافلہ لوٹ جاتا ہے، مگر یہ خیر خدا خدا کر کے اللہ تک پہنچا۔ اب پہنچ کے غور کرتا ہے کہ کثرت تو ختم ہو گئی ہے، لیکن اب اللہ ہے تو ذات بھی ہے، صفت بھی ہے، اسم بھی ہے، اسماء میں کثرت بھی ہے۔ اب اس میں سوچتا ہے دونوں ایک ہیں یا الگ ہیں، تعین اس کا ہے یا اس کا ہے، اب تعینات کی زنجیریں توڑتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ایک حسن کے جلوے ہیں، جس کو خلق کر دیا تو خالق کہا گیا،
اور جس کو رزق دے دیا تو رازق کہا گیا، جس کو ناقص کو کامل بنا دیا تو رب کہا گیا، جس کی باتیں جانتا ہے عالم کہا گیا، حالات دیکھتا ہے بصیر کہا گیا، سب کچھ سنتا ہے سمیع کہا گیا، اور اپنا مطلب خلق کر دیتا ہے متکلم کہا گیا۔ بھائی چیز تو ایک ہے مگر جلدی اتنے ہیں تو کیا میں پھر کثرت ہی میں رہوں؟ میں پھر کثرت میں رہوں؟ لہٰذا وہ الگ کرتے کرتے آخر میں کہہ دیتا ہے کہ نہیں یہ اعتبارات ہیں، ہماری اضافات ہیں، حقیقت میں ذات وحدہ لا شریک ہے اور ذات احدیت ایک ہے، اور جب ایک ہے تو آخر میں کہتا ہے کہ صفات ہیں اضاف ہیں جب یہ دوسرا سفر ہو چکا، دیکھیں بہت جلد ہے تو چاروں سفر 4 مجلس ہو جاتے تیسرا سفر شروع ہوتا ہے سیر مع اللہ، اللہ کے ساتھ اب وہ عارف چلتا ہے۔ یہ کیا مطلب اللہ کہاں چلتا ہے؟ مگر نہیں چلتا اس طرح پر ہے کہ اب اللہ تک پہنچ چکا، صفات کے تعین کو نظر انداز کر چکا، اب اشیاء عالم پر نظر کرتا ہے، جس چیز کو دیکھتا ہے پہلے اللہ کو دیکھتا پھر چیز کو دیکھتا، اللہ کے ساتھ جا رہا، یعنی شے دیکھ کر خدا کو نہیں پہچانتا بلکہ خدا کو پہلے جانتا ہے، شے بعد کو جانتا ہے۔ ہماری نگاہ میں اس کی نگاہ میں فرق یہ ہے، ہم نے پہلے دیکھا پھول، اس کو پہلے دیکھا، اس کے بعد سوچے کہ کس نے یہ پھول اگائے، وہ پہلے دیکھتا ہے بنانے والے کو، پھر دیکھتا ہے بنی چیزوں کو۔ ذرا اس کی نگاہ جو ہے وہ نگاہ اپنی نہیں ہوتی بلکہ سیر مع اللہ کرتا، اللہ کے ساتھ چیزوں کی طرف آتا۔ 3 سفر آپ نے کیے، اب چوتھا سفر کیا ہے؟ ایک صلوات۔ اہل نظر جانتے ہیں، میں 2-3 جملے ہی عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ 3 سفر ہو چکے اب قدرت کہتی ہے اب تو کامل بن چکا، کامل ہو، لیکن میرے بہت سے ناقص بندے ہیں، ان کو کامل کرنا۔ ذرا چوتھا سفر شروع ہوتا ہے من الخالق الی الخلق، اب اللہ کی طرف سے مخلوق یہاں کیوں؟ تکمیل ناقصین کے لیے کہ جو ناقص ہیں ان کو اپنے جیسا کامل بناؤ۔ میں کچھ عرض تو نہیں کرتا مگر تصوف نے فیصلہ کر دیا کہ 3 سفر تک الہی منصب نہیں ملتا، چوتھا وہ ملتا ہے۔ مسافر ہے جس مسافر کو خدا منصب دیتا، اور جب یہ لیتا ہے تو پھر شہرستان امکان سے عالم وجود کی طرف قافلہ لے کر جاتا ہے، اور قافلہ سالار بن کر جاتا ہے۔ اسی قافلے کا سالار ہوتا ہے، قافلے والے امت کہے جاتے ہیں، اور وہ نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ جب تک کامل خود نہ ہو جائے ہدایت خلق کا منصب اللہ نہیں دیتا، اور جب نہیں دیتا تو اسباب جو 3 گزرے وہ اپنی تکمیل ذات کے اسباب تھے، اور چوتھا مرتبہ کامل کرنے کا تھا، اور جب کامل کرنے کا تھا تو یہ اشارہ ہے تصوف کا کہ جب تک مرد خود کامل نہ ہوگا دوسرے کو کامل نہیں بنا سکتا۔ ارے جو عالم نہ ہوگا وہ کیا پکائے گا، جو صادق نہ ہوگا وہ کیا سچا بنائے گا، ارے جو مجاہد نہ ہوگا وہ کیا فوج لڑائے گا۔ لہذا اب معلوم ہوا کہ یہ کمالات کہاں جمع ہوتے ہیں؟ یہ کمالات مجتمع ہوتے ہیں کل کے کل آ کر اس انسان کے اندر کہ جو انسان رہبر خلق بنایا جائے۔ اب جتنی بڑی رہبری اس کے حوالے ہے اتنی ہی کمالات کی مرکزیت۔ اگر ایک گھر کا نبی ہے تو اتنی ہی کمال، اگر ایک محلے کا نبی ہے تو اتنی ہی کمال، اگر ایک شہر کا نبی ہے اتنی ہی کمال، اور اگر ایک زمانے کا نبی ہے اتنی ہی کمال، اور اگر کل عالم کا نبی ہے اتنی ہی کمال۔ اب حضور اگر کسی نبی کو پرکھنا ہو کہ کون کیسا نبی تو یہ پہلے نبوت کا جغرافیہ دیکھو کہ کتنی بڑی نبوت ہے، اس کے بعد یہ سوچو کہ کمالات نبوت ہاتھ میں ہوتے ہیں، پاؤں میں ہوتے ہیں، اعضاء میں ہوتے ہیں، آخر جسم میں ہوتے ہیں، تو تمہاری عقل یہ بتائے گی کہ ہر نبی کا کمال اس کے نفس میں ہوتا۔ تو اب ہم نبی کو پہچاننے کے لیے اگر نفس ہی کو پہچانے